مفتی صاحب آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ نے اپنے کلپ میں دیوبند کو بدعتی کہا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ نے اپنے کلپ میں دیوبند کو بدعتی کہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا دیوبند بدعتی ہے، دیوبندیوں میں بدعتی بہت ہوتے ہیں یہ کہا ہے میں نے، یہ نہیں کہا کہ دیوبند بدعتی ہوتے ہیں، دیوبندیوں میں بھی بدعتی ہوتے ہیں یہ کہا ہے، اور وہ تو ہے مشاہدہ ہے۔ باقی میرا مسلک کیا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی۔ تو علماء نے کہا کہ وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کی طرف تو سب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو جماعت سے مراد صحابہ سے ثابت ہو، اور سنت کا مطلب قرآن کی وہ تشریح جو نبی کی سنت سے ہو۔ ہم قرآن کی وہ تشریح نہیں کرتے جو حدیثوں کے اگینسٹ ہو، پھر نبی کی بات کی وہ تشریح نہیں کرتے جو صحابہ کے خلاف ہو۔ تو یہ تینوں کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو جو اس اصول کو فالو کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے۔ تو یہ چاروں امام جو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے ان اصولوں کو فالو کیا ہے کہ قرآن، حدیث اور پھر صحابہ کی تشریح، وہ تشریح جو صحابہ جس کو مانتے ہیں، سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں یہ اس ایک جنتی فرقے میں ہی داخل ہیں۔ تو میں بھی اپنے آپ کو اسی کی طرف منسوب کرتا ہوں، تو اس لیے ہم اسی کو سوٹیبل سمجھتے ہیں۔ بھائی چاروں برحق ہیں، چاروں کی دلیل قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے، تو فالو ایک کو کرنا ہے آپ نے، سمجھ رہے ہو؟ جب ایک فقہ صدیوں سے یہاں آیا ہے، باقی بھی 3 برحق ہیں، تو یہ بھی تو برحق ہی ہے نا، تو اس کو فالو کرو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناؤ گے، اس سے فساد پیدا ہوگا، اور فساد شریعت میں پسندیدہ کام بولو نہیں۔ یہ اس امت میں اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ، اکثریت نے فقہ حنفی کو فالو کیا ہے۔ اکثریت نے ہمیشہ کس کو فالو کیا ہے؟ اور دلائل کی قوت کی بیس پہ، یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ ان کو مجبور کیا ہو۔ 5ویں بات یہ ہے کہ میں خود مدرسوں میں پڑھا ہوں، میں نے چاروں فقہ کے دلائل خود پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، اہل حدیثوں کے دلائل بھی۔ میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، نہ کسی کو جہنمی کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ ڈیپتھ میں جاؤ گے نا، گہرائی میں، صحیح فکر کے ساتھ، تو آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا، اس کا پلڑا سب سے زیادہ دلائل کی دنیا میں بھاری لگے گا آپ کو، سمجھتے ہو؟ اور فقہ حنفی ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، صرف فقہ حنفی نام ہے کہ مشائخ نے تینوں کے اقوال میں سے جو راجح لگا نا دلیل کے لحاظ سے، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہو۔ دیکھو ہر فقہ میں ائمہ کے اقوال ہوتے ہیں، لیکن وہ فقہ کا حصہ نہیں بنتے۔ جیسے فقہ شافعی میں آپ کو بہت سے اقوال امام شافعی کے نظر آئیں گے، لیکن شافعی مذہب وہ نہیں ہوگا، شافعی مذہب اس کے خلاف ہوگا، کیونکہ مشائخ نے جو شافعی فقہ کے مشائخ تھے انہوں نے فتویٰ اس کے خلاف دیا ہوگا، تو پھر اس میں شافعی فقہ امام شافعی کا قول نہیں ہوگا، بلکہ شافعی فقہ وہ ہوگا جس کو شافعی علماء نے اختیار کیا ہے۔ ایسے ہی فقہ حنبلی میں بھی ہوتا ہے، فقہ مالکیہ میں بھی ہوتا ہے۔ اب امام مالک کے نزدیک 36 رکعتیں ہیں تراویح کی، لیکن فقہ مالکیہ میں 36 نہیں ہے، فقہ مالکیہ میں 20 رکعتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے امام مالک کے اس قول کو نہیں لیا۔ تو اسی طرح فقہ حنفی میں بھی امام حنیفہ کے کچھ اقوال ہیں، لیکن وہ فقہ حنفی نہیں ہے، فقہ حنفی میں مشائخ نے ان کو رد کر دیا۔ فتویٰ جس پہ جو راجح قول ہوتا ہے اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہوتا ہے۔ سمجھ کہ یہ جو چیز آپ کو کمزور لگ رہی ہے نا، وہ کمزور ہے نہیں، وہ بہت مضبوط ہے۔ تو میرا مسلک یہ ہے، اہل سنت والجماعت، بس باقی تو میرا مسلک یہ ہے، اہل سنت والجماعت، بس